دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی اسلامی تاریخ کے ایک عظیم ہیرو گزرے ہیں۔ آپ 1138 میں عراق کے قریب ایک قصبے میں پیدا ہوئے جس کا نام تکریت تھا۔ یہ وہ دور تھا جب ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ تاریخی حوالوں میں ملتا ہے کہ صرف ایک سال میں صلیبیوں نے 4 مسلم علاقوں پر حکومت قائم کر لی تھی۔ اسلامی تاریخ کے اس نازک دور میں اللہ نے اسلام کی سربلندی کا شرف صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ کو بخشا۔ آج کی ویڈیو میں ہم محض اس عظیم جنگجو کے تعارف کے طور پر آپ کو ان کی زندگی کے 5 دلچسپ واقعات بتائیں گے جس سے آپ کو ان کی سحر انگیز شخصیت کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا آج کا کاؤنٹ ڈاؤن۔ نمبر 5، صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ جب ابھی بچپن میں ہی تھے تو ان کے قریبی علاقے پر صلیبیوں نے قبضہ کر لیا اور وہاں کے معصوم مسلمانوں پر ہر طرح کا ظلم ڈھایا۔ یہ صورتحال دیکھ کر صلاح الدین ایوبی گھر سے نکلے اور نور الدین زنگی کے دربار میں جا پہنچے اور تمام حالات ان کی گوش گزار کیے۔ یہ سن کر نور الدین زنگی نے اپنی تلوار بلند کر کے کہا، کل میری یہ تلوار اسی جگہ لہرائے گی جہاں وہ صلیبی آ کر قابض ہوئے ہیں۔ بتاؤ تم میں سے کون میرے ساتھ چلے گا؟ دربار میں گہری خاموشی چھا گئی کیونکہ وہ مقام نور الدین زنگی کے دربار سے 90 کلومیٹر کی مسافت پر تھا۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ اتنے مختصر وقت میں وہاں پہنچنا کیسے ممکن ہوگا۔ ایسے میں صلاح الدین ایوبی نے با آواز بلند کہا، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ایک بچے میں جذبہ جہاد دیکھ کر نور الدین زنگی نے متاثر ہو کر کہا، یہ بچہ حق پر ہے۔ اور پھر اگلے روز نور الدین زنگی کی قیادت میں مسلمان دشمن پر ٹوٹ پڑے اور وہ علاقہ ان سے آزاد کروا لیا۔ نمبر 4، نور الدین زنگی کی وفات کے بعد جب صلاح الدین ایوبی اقتدار میں آئے تو آپ نے انتہائی سادہ طرز زندگی اختیار کیا۔ آپ سنجیدہ مزاج بھی تھے۔ ایک روز جب آپ مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے گئے تو امام نے کہا کہ کچھ لوگوں کو حکومت ملتی ہے تو وہ مسکرانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ اشارہ صلاح الدین ایوبی کی جانب تھا، اس لیے جمعے کی نماز کے بعد آپ نے امام مسجد کا بازو پکڑا اور فرمایا، وہ بیت المقدس جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کروائی تھی، وہ جب تک دشمنوں کے قبضے میں ہے، صلاح الدین کیسے مسکرا سکتا ہے؟ میرے لبوں پر آپ کو اسی روز مسکراہٹ نظر آئے گی جب میں بیت المقدس میں فاتح کے طور پر داخل ہوں گا۔ نمبر 3، آپ رحمت اللہ کی تلوار اگرچہ میدان جنگ میں دشمن پر قہر بن کر ٹوٹی لیکن آپ نے کبھی کسی قیدی کو قتل نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد خاکی مدینہ سے نکال کر اس کی بے حرمتی کرنے کا ارادہ کیا تو اس بادشاہ کو پکڑ کر آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے زندگی میں پہلی اور آخری بار کسی قیدی کا سر تن سے جدا کیا۔ نمبر 2، صلاح الدین ایوبی کو بیت المقدس کی مہم کے لیے مسلمانوں کو قائل کرنے میں 10 سال کا طویل وقت لگ گیا اور جب آپ رحمت اللہ نے اس مہم کے لیے اپنی فوج تیار کی تو دشمن بادشاہ نے آپ کو مذاکرات کی پیشکش کی تو آپ نے ایک تاریخی جملہ بولا، کنگز کین ناٹ فائٹ when they talk۔ دوستو، ہم بیت المقدس کی فتح کی رودات آپ کو تفصیل سے آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ نمبر 1، آپ رحمت اللہ نے ساری زندگی جہاد کے لیے وقف کی اور جب آپ بہت علیل تھے تو کسی نے پوچھا آپ کو شہادت نصیب کیوں نہ ہوئی تو آپ نے فرمایا، بچپن میں ایک مرتبہ میرے والد مجھے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ کی خدمت میں لے گئے تھے اور انہوں نے میری گردن پر ہاتھ پھیرا تھا، بس یہ انہی کی برکت ہے کہ اس گردن پر دشمن کی تلوار نہیں چل سکی۔ آپ نے اپنی آخری وصیت میں اپنی تلوار اپنے ساتھ دفن کرنے کی تاکید کی۔ جب پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں چاہتے ہیں تو آپ رحمت اللہ نے فرمایا، یہ تلوار روز قیامت میری گواہی دے گی کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کی راہ میں جہاد کرتے گزار دی۔